Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. We are going to do lesson number 2 of Unit 3. The topic is Try Again. This is a poem written by W.E. Hickson. This is the English lesson for class Matric Federal Board, and your teacher is Miss Alia. In our today's lesson, we are going to do word meanings. We have already done the explanation. Before starting today's lesson, I want to appreciate those students who are taking interest in studies and have started making notes and sending assignments. Keep it up for those students, and who are not still showing interest and who are not available till now. This is instruction for them that please get the contact number of your teacher and send your assignments as per directed by the teacher. जो भी टीचर ने नंबर दिया है, चाहे वो व्हाट्सएप पे कह रही हैं तो आप उन्हें व्हाट्सएप पे सेंड करें, और अगर किसी ने ईमेल एड्रेस दिया है तो आप ईमेल एड्रेस पे सेंड करें. So students, we have already done the explanation of this poem. In today's lesson, we will do the words meanings. Open this poem in front of you in a shape of book. Open it in front of you, and the first word is heed. Heed means attention, तवज्जो देना. Persevere. Persevere means persistent, साबित कदम रहना. Conquer, to take a control over, किसी चीज़ को फतह कर लेना, conquer कर लेना. Prevail, overcome, किसी चीज़ पर काबू पा लेना. Disgrace, insult. Patience, tolerance, बर्दाश्त करना. Hard, tough, difficult to do, difficult to achieve, किसी चीज़ का करना जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाए. Courage, bravery. So these were a few words which I have chosen from the poem. These are some new or some difficult words. You have to learn the meanings of these words, because these words could come in a form of MCQs or in a form of fill in the blanks in the exams. Reading comprehension. Answer these questions. What can we learn from failure? When we fail to achieve our goal, we encounter with our weaknesses and shortcomings. After overcoming these hurdles, we can defeat failure. हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि हम फेलियर से क्या लर्न करते हैं, फेलियर से या नाकामी से हम क्या सीखते हैं. तो इसका जवाब ये है कि जब हम नाकाम होते हैं तो हमें बहुत सारी अपनी कमज़ोरियों का और अपनी खामियों का पता चलता है. उन पर काबू पाकर फिर हम दोबारा से कोशिश करते हैं, दोबारा ट्राई अगेन करते हैं, तो फिर हम अपने मकसद में कामयाब होते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 इज़, हाउ इज़ फेलियर नॉट अ डिस्ग्रेस? So answer is, wise men always learn from their mistakes. If we will explore, there are many examples in history of those legends who could not get success in first attempt. In this respect, failure is not a disgrace. फेलियर को, नाकामी को इंसल्ट क्यों नहीं समझना चाहिए? इसलिए नहीं समझना चाहिए, इसका आंसर ये है कि अक्लमंद लोग बहुत सारे जो हैं वो उन लोगों ने ये कोटेशंस लिखी हैं इस बारे में कि हम अपनी गलतियों से सीखते हैं. तो और बहुत सारे ऐसे अजीम हस्तियां हैं, लेजेंड्स का मतलब है कि वो बड़े बड़े लोग जिन्होंने बहुत ज़्यादा बड़ा नाम कमाया हिस्ट्री में, तारीख में, तो उन्होंने कामयाबी पहली अटेम्प्ट में, पहली कोशिश में कामयाबी हासिल नहीं की थी, बल्कि बहुत सारी पहले गलतियां की थी. उन गलतियों को एडमिट किया था, उनको दुरुस्त किया था, उसके बाद वो कामयाबी हासिल की थी. अगर हम इस तरह से सोचें तो कामयाबी हासिल करना जो है वो नामुमकिन नहीं है, और फेलियर मतलब नाकामी जो है वो डिस्ग्रेस नहीं है, इंसल्ट नहीं है, उसमें कोई बेइज्जती की बात नहीं है कि हम नाकाम हो गए. What should we do if we find our task hard? We should not give up hope and keep trying till we are able to achieve our goal. थर्ड क्वेश्चन ये है कि हमें क्या करना चाहिए. If we find our task hard, कि जब हमें लगे कि हमारा टास्क
ہمارا جو مقصد ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو ہمیں امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے, ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور کوشش بھی بار بار کرنی چاہیے. اس وقت تک اپنی ٹرائی جو ہے وہ نہیں کوشش روکنی چاہیے جب تک ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو جاتے. So we are going to discuss the theme or central idea again in today's lesson. We should always keep on trying till we achieve our goal. The poet has given a universal lesson. Try again and never give up until we succeed. We should always keep on trying کہ ہمیں ہمیشہ کوشش جاری رکھنی چاہیے جب تک ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو جاتے. The poet has given a universal lesson. یہ لیسن جو ہے وہ کسی خاص کنٹری کے لیے, کسی خاص ریلیجن کے لیے نہیں ہے, بلکہ یہ پوری دنیا کے لیے یہ میسج ہے. اسی لیے ٹرائی اگین کا ورڈ جو ہے وہ ایک کوٹیشن بن گیا ہے. تو ہمیں کبھی بھی اپنا حوصلہ ہمت جو ہے وہ نہیں چھوڑنی چاہیے, اپنے مقصد کو ترک نہیں کرنا چاہیے جب تک ہم کامیاب نہیں ہو جاتے. The principle of trying again and again helps to lead a successful life. یہ سبق جو ہمیں پوئٹ نے W.E. ہکسن نے سکھایا ہے, یہ اگر ہم اس پر عمل کرنا چاہیں اور اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو ہم ایک کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں. اوکے, اب اس جو سینٹرل آئیڈیا اور تھیم میں پوئٹ نے ہمیں یہ بتایا ہے, دا پرنسپل آف ٹرائنگ اگین ہیلپس ٹو لیڈ اے سکسیزفل لائف. کس طرح سے کہ اٹ گیوز اس لیسن آف پرسسٹنس اینڈ ہارڈ ورک. ہمیں زندگی میں پرسسٹنس کے اپنے قدموں پہ جمے رہنے کا جو ہے وہ لیسن ملتا ہے, اور ہمیں ہارڈ ورک کا ملتا ہے. جب ہمیں ہارڈ ورک کی عادت پڑ جاتی ہے, ہم سخت محنت کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو کوئی بھی ٹاسک ایسا نہیں ہے جس کو ہم اچیو نہیں کر سکتے. اور فرام دا ویری بگننگ ہم نے یہ بھی پڑھا تھا, we have learned the victory and independence of Scotland is traced to a spider. کہ اسکاٹ لینڈ میں کنگ بروس نے بہت عظیم فتح حاصل کی تھی, اور وہ عظیم فتح کس سے انسپائر ہو کر حاصل کی تھی؟ ایک معمولی اسپائڈر سے. کیونکہ جب کنگ جو ہے وہ ڈیفیٹ ہو کر ایک کیو کے اندر, ایک غار کے اندر پناہ لیتا ہے, تو وہاں وہ دیکھتا ہے کہ اسپائڈر جو ہے وہ بار بار ٹرائی کر رہا ہے. اپنے گھر کو بنانے کے لیے اسپائڈر ایک دفعہ ناکام ہوتی ہے, دوسری دفعہ, تیسری دفعہ, مطلب 7th ٹائم وہ سکسیزفل ہوتی ہے. اور 7th ٹائم جو اس نے اپنا ویب بنایا یا اپنا ہوم بنایا وہ کمپلیٹ تھا, بالکل ہر لحاظ سے پرفیکٹ تھا. سو اس سے پھر کنگ بروس نے یہ لیسن حاصل کیا تھا, اور اس نے پھر اپنی عظیم جو شاندار کامیابی تھی اس کی طرف اپنا سفر شروع کیا تھا. So, a spider who keep trying again and again to spin her web in a cave and inspired the King Bruce. اور اس طرح سے اس نے کنگ بروس کو انسپائر کیا تھا. تو ہمیں لیسن دیا ہے کہ we should always keep on trying till we achieve our goal. This is your home assigned task. Write down the explanation of all the stanzas with reference to the context. تو یہ پوئم جو ہے وہ ایگزامینیشن کے پوائنٹ آف ویو سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. موسٹلی پاس پیپرز دیکھے جائیں تو اس میں ایک اسٹینزا جو ہے وہ موسٹلی آ جاتا ہے. سو ٹرائی اگین جو پوئم ہے اس کی اسٹینزاز کو آپ نے ایکسپلینیشن کے ساتھ کرنا ہے, ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ کے ساتھ کرنا, اور مجھے سینڈ کرنا ہے. تھینک یو ویری مچ.